آج سے تقریباً 90 سال پہلے سعودی عرب نے جو ظلم کیا تھا اور اس قبرستان کو جو مسلمانوں کا بہت قدیمی قبرستان تھا، پرانا قبرستان تھا، جسے جنت البقی کے نام سے جانتے تھے، اس قبرستان میں پیغمبروں کی قبریں ہیں، اصحاب رسول کی قبریں ہیں، رسول اللہ کی ازواج کی قبریں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد رسول کی قبریں ہیں، جس میں ائمہ کی قبریں ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کی قبر اس میں ہے۔ اس قبرستان کے اوپر انہوں نے حل چلوا دیے تھے، منہدم کرا دیا تھا، وہاں بڑے بڑے قبے موجود تھے، عمارتیں موجود تھیں، اور یہ کہہ کر ڈھا دیا تھا کہ اسلام میں قبروں کی ضرورت نہیں کہ ان کے نشانات ہوں، ان پر عمارتیں بنائی جائیں۔ یہ ایک وہابی ٹولہ تھا جس کا اثر آج تک موجود ہے، اور آج بھی جو دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو مزارات کو گرایا جا رہا ہے، جو قبروں کو گرایا جا رہا ہے، جو خودکش حملے کیے جا رہے ہیں، یہ اسی فکر کے تحت کیے جا رہے ہیں جس فکر نے جنت البقی کو مسمار کیا تھا۔ لہذا آج یہ 8 شوال کو، یعنی عید کی 8 تاریخ کو، یہ سیاہ کارنامہ وجود میں آیا تھا جس کی یاد عالم اسلام مناتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جنت البقی میں کس کی قبریں ہیں، اور وہابیت نے اور تکفیریت نے اتنا ان کے دماغ میں زہر گھول دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں کو منہدم کرنا کار ثواب ہے۔ اسی وجہ سے صرف ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتا ہے، ورنہ جہاں آج مسلمان اپنے آپ کو جہاں بھی حملے ہوتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہم اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، اور جو شیعہ ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، تو کم از کم وہ اسی بنیاد پر احتجاج کریں کہ جنت البقی میں صحابہ کی قبریں ہیں، ازواج رسول کی قبریں ہیں، جبکہ یہ پروپیگنڈا بھی وہابیت کے ہی زیر اثر ہے۔ لہذا آج 8 شوال کو پوری دنیا میں یہ احتجاج کیا ہے۔ دنیا میں اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ اسی لیے ہے کہ وہ عالمی سطح پر یہ احتساب کرے، اس بات کا جائزہ لے کہ کہاں پر ظلم ہو رہا ہے، کس فرقے پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ہوں، تو جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے جائزے کے لیے وہ وجود میں آیا تھا۔ لیکن اس کے اوپر استعماری طاقتوں کا قبضہ ہے، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کاٹ کے الو ہیں۔ آج تک انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہے جو نمایاں طور پر آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جا سکے۔ مثلا یمن میں ظلم ہو رہا ہے، بحرین میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا فٹ بال کا میچ دیکھ رہی ہے، اور یمن میں پتہ جو ہنگامہ جاری ہے، جو حملے ہو رہے ہیں، وہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ فٹ بال میچ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دنیا پہ نظر رکھے، کہاں ظلم ہو رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کہاں پہ انسانیت کے حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، مگر وہ ان چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں، اور نظر رکھتے ہیں اگر تو پھر اقدام نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر اقوام متحدہ چاہے اور حقوق انسانی کی جو تنظیمیں ہیں مختلف ملکوں میں وہ چاہیں اور سعودی عرب پر پریشر کریں کہ بھائی یہ تو قبرستان ہے، آپ کو اس سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ دشمنی تو آپ کو زندوں سے ہو سکتی ہے اگر کسی مسئلے پر ہے، یا پھر وہ جو قبروں میں ہیں ان کو زندہ سمجھتے ہیں، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو قوت ہے، اور جو وہ قبریں پوری دنیا کو، جو ان کو ماننے والے ہیں، ان کو طاقت اور ہمت دیتی ہیں، اس سے آگاہ ہیں۔ اس بنیاد پر وہ اقوام متحدہ اور سعودی عرب نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کام ہو سکے۔ کل احتجاج ہوا تھا مجلس علماء-e-ہند کی طرف سے، اس میں مولانا کلب جواد صاحب اور جو ہماری علماء حضرات ہیں جن کی تنظیم ہے، ان کے سرپرستی میں مطالبات کیے گئے تھے کہ حکومت ہند سعودی عرب سے سفارتی تعلقات منقطع کرے، اور اس کی بنیاد یہ نہیں بتائی گئی تھی کہ بھئی مثلا انہوں نے جنت البقی کو مسمار کیا ہے، منہدم کیا ہے، وہ تو بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ قرار دی گئی تھی کہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پس پردہ اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اور اسرائیل اور امریکہ نے جس فکر کو اپنا علاء کار بنایا ہوا، ذریعہ بنایا ہے دہشت گردی کا، وہ وہابیت ہے، وہابیت سعودی عرب سے پھیلی ہے۔ تو لہذا جب تک آپ سعودی عرب سے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ان لوگوں سے تعلقات منقطع نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ملک سے یا دنیا سے دہشت گردی کو ختم کر دیں گے؟ ایک طرف دہشت گردی کے جو بانی ہیں، یہ جو پھیلا رہے ہیں، ان سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، ایک طرف ہم یہ کہیں کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو دو متضاد باتیں ہیں۔ یہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، وہاں بھی وہی فکریں ہیں جو سعودی عرب میں ہیں، وہی لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے وزیر اعظم سے کہ وہ تجارتی تعلقات منقطع کریں، سفارتی تعلقات منقطع کریں۔ دیکھیے، سعودی عرب ہو یا دوسرا ملک ہو، اس کی حمایت کی سب سے بڑی وجہ پیسہ ہے۔ جس کو جہاں پیسہ دیا جا رہا ہے یا مل رہا ہے یا اس کے سعودی عرب سے کسی بھی طرح کے تعلقات ہیں، وہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ رہی حقوق انسانی کی بات، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اقوام متحدہ جیسی تنظیم موجود ہے، دیگر جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ خاموش ہیں، تو جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ عالمی سطح پر احتساب کریں، محاسبہ کریں، وہ کچھ نہیں کر رہی ہیں۔
تو وہ جو حقوق انسانی کے علمبردار بن کر ہندوستان میں مسلمان ہوں یا غیر نان مسلمس ہوں وہ گھوم رہے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ فوٹو کھنچوائیں اور اخباروں میں چھپوائیں اور اپنا نام دکھائیں کہ ہماری یہ تنظیم ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کسی کو دلچسپی نہیں ہے حقوق انسانی سے، اور کسی کو دلچسپی نہیں ہے سعودی عرب سے، اور کسی کو دلچسپی نہیں ہے جو مر رہے ہیں ان کے پسماندگان سے۔ چند لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر عالمی سطح پر یہ کہتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، ہم یمن، بحرین، سیریا، فلسطین، میانمار، برما یا جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں پہ ہو یا نان مسلمس پہ ہو، اس کے خلاف ہیں۔ تو ان چند لوگوں کی کون سنتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ چند لوگ بھی پہلے ان لوگوں کو جگائیں کہ جو بڑی بڑی تنظیموں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔